الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قد جاءكم من الله نور ومن بالله ورسوله وصدق الله مولانا العظيم. بزرگ دوستوں اور عزیزوں، ہم اور آپ ماہ ربیع الاول ربیع النور سے گزرتے ہوئے ربیع الثانی میں آئے، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ عربی میں ربیع کے معنی بہار کے ہوتے ہیں. جو موسم بہار ابھی ہمیں حاصل ہوا ہے کہ جاڑا جاتا رہا اور گرمی ابھی آئی نہیں. جاڑے اور گرمی کے درمیان وہ موسم جس میں انسان کی طبیعت اور مزاج کے لیے ایسا ماحول ہو، ایسی فضا ہو کہ جس کے درمیان انسان آرام محسوس کرے. رات بھی بھلی ہو، دن بھی بھلا ہو، نہ تو دھوپ سخت ہو اور نہ ٹھنڈک ضرورت سے زیادہ. موسم بہار ہے. اسی بہار کو عربی میں ربیع کہتے ہیں. تو حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا جو مہینہ تھا، جس میں آپ کی تشریف آوری ہوئی اور جس میں آپ کی بعثت ہوئی، اور بہت سارے ایسے واقعات دنیا کو نصیب ہوئے، بطور خاص ملت اسلامیہ کو نصیب ہوئے، وہ سب کب ہوئے؟ ربیع الاول. تو یہ پہلی بہار تھی، یعنی بہار کا آغاز تھا، یعنی یہ بہار کی بنیاد تھی اور بہار کی شروعات. اور جب بہار کی شروعات ہو گئی، بہار کی بنیاد ہو گئی، بہار کے لوگوں نے محسوس کر لیا، چکھ لیا، تو اب اس بہار کا نتیجہ بھی سامنے آنا چاہیے. تو اس نتیجے کے طور پر ربیع الثانی آئے، یعنی بہار کا دوسرا حصہ، بہار کا دوسرا پارٹ، بہار کی دوسری جھلک، جو پہلی جھلک کی محتاج بھی تھی اور پہلی جھلک کا نتیجہ بھی تھی. اگر ربیع الاول نہ ہوتا تو ربیع الثانی بھی نہ ہوتا. ثانی اول کی وجہ سے ہوتا ہے. جب اول ہو جائے گا تب ثانی، جب ایک ہو جائے گا تب دو. دو ایک کا محتاج ہے، دو میں ایک کی شمولیت ہے، ایک اور ایک مل کے دو ہوتے ہیں. تو ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی آیا، یعنی بہار کا دوسرا چرن. اور ایک اور خوبصورت بات ہوئی کہ مسلمانوں کے سماج میں 1000 برس سے ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی کی ایک پہچان یہ ہے کہ ربیع الاول انبیاء کا مہینہ ہے اور ربیع الثانی اولیاء کا مہینہ ہے. تو ربیع الاول نبی کی یاد میں لاتا ہے اور ربیع الثانی ولی کی یاد میں لاتا ہے. اگر ربیع الاول آیا تو ہم اس نبی کو یاد کرتے ہیں کہ جس کی پیروی کرنا ولی بناتا ہے، اور جب ربیع الثانی آتا ہے تو ہم اس ولی کو یاد کرتے ہیں جو اس نبی کی پیروی کر کے ولی ہو. تو یہ جو خوبصورت ترتیب اللہ تعالیٰ کے یہاں ربیع الاول اور ربیع الثانی کی کیلنڈر کے اعتبار سے تھی، جو انسانوں تک پہنچ گئی، اور اس کی ایک تشریح بھی پہنچ گئی کہ حضور علیہ السلام سے ربیع الاول کو نسبت ہوئی. تو آپ کی امت کے ولیوں کے سردار شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم سے ربیع الثانی کو نسبت ہوئی. اور ہندوستان میں ایک اور خاص بات کہ سرکار غوث پاک تو سرکار غوث پاک ہی ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء اور محبوب الہی جو ہندوستان کے اس بر صغیر افغانستان سے لے کر شری لنکا تک اور ادھر برما سے لے کر پاکستان کی آخری سرحد تک اس بر صغیر میں جو اولیاء بڑے ناموری بھی دو اعتبار سے، ایک تو وہ جس میں تقوی، پرہیزگاری اپنے عروج پر ہو، دوسرے یہ کہ شریعت کا علم نمایاں ہو، علم میں بھی کوئی کمی نہ ہو، محدثانہ رنگ بھی ہو، فقیہانہ انداز بھی ہو، متبادر طریقہ کار بھی ہو. اور تیسری بات یہ کہ مقبولیت بھی آسمان چھو رہی ہے، عوام الناس بھی ان کو دل سے چاہتی ہو، مانتی ہو، عوام ان کے گرد گردش کرتی ہو، بالکل اس طرح جیسے سلطان خوبا میرور
گردش وجوہ عاشقاں، بالکل اس آنکھ کی طرح جس میں سفید دیدے کے اندر سیاہ دیدہ ہوتا ہے، اور وہ سفیدی گویا سیاہ دیدے کا طواف کرتی رہتی ہے، اور سیاہ دیدہ سفیدی کی لاج لگتا ہے۔ یوں تو سیاہی بہت پسندیدہ نہیں ہوتی، لیکن اگر چاروں طرف سفیدی ہو تو سیاہی کا کیا پوچھنا، تو سفیدی پر بھی بھاری ہوتی۔ تو اس طرح جو شخصیت سامنے آتی ہے وہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی ہے، کہ ان کی رخصتی بھی، ان کا وصال بھی اسی مہینے ہوگا، ربیع الثانی۔ تو یہ ربیع الثانی ولیوں کا مہینہ ہے، اور حضور علیہ السلام کی پیروی کے نتیجے کا مہینہ ہے۔ ایک وہ بہار ہے جو اللہ کی جانب سے آ رہی ہے اور یہ دکھا رہی ہے کہ یہ وجہ بہار، اور دوسری وہ بہار ہے جو اس بہار کو جان جانے، سمجھ جانے اور برت جانے کے نتیجے میں برستی ہے، وہ ہے ربیع الثانی۔ ہم آئندہ جمعے کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان اولیاء پر بھی ایک نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ ان ولیوں کے رتبے کیسے ہیں، ان کی تعلیمات کیسے ہیں۔ آج تو ہم لوگ اپنے اس سلسلے وار عنوان کو آگے بڑھائیں گے کہ ہم لوگ گزشتہ کئی جمعے سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور سرور کائنات سید کل حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص کیا ہے، خصوصیات کیا ہے، تخصص کیا ہے۔ انبیاء کی صف میں، رسولوں کی جماعت میں سرکار دو عالم کی وہ کون سی نمایاں خوبیاں ہیں جو رسولوں کے درمیان آپ کو ممتاز کرتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ کسی کا کمپیریزن، کسی کا موازنہ، کسی کی تلنا جب بھی کی جائے گی تو برابر والوں میں کی جائے گی۔ تو سرکار دو عالم کا موازنہ کسی اور جماعت سے نہ کیا جا سکتا ہے، نہ ممکن ہے۔ موازنہ ہوگا تو کہاں ہوگا؟ رسولان گرامی کے درمیان ہوگا اور انبیاء اعظام کے درمیان ہوگا۔ پہلی چیز تو یہ جان لینا چاہیے کہ سارے انبیاء اللہ کے نزدیک اپنے منصب کے اعتبار سے ایک ہیں۔ چھوٹا بڑا کرنے کا کسی کو حق نہیں، ہم کہیں کہ یہ بہت بڑے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، یہ مجلے ہیں، یہ حق کسی کو نہیں، اور یہ حق بھی کسی کو نہیں ہے کہ کسی کو مانو کسی کو نہ مانو۔ ہم ان کو مانتے ہیں، ان کو نہ مانتے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، ان کو نہ جانتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ ایک عقیدہ خود پروردگار نے پڑھا دیا ہے۔ یہ نہ تشریح ہے نہ توضیح ہے، یہ اصل عقیدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ مومن کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ پاک غضب کی بات کہ پروردگار کیا کیا غضب فرماتا ہے۔ یہ غضب غصے کے معنی میں نہیں ہے، یہ غضب حیرت کے معنی ہے کہ کس غضب کی مہربانی فرماتا ہے پروردگار۔ کہ آپ ذرا غور کیجئے کہ کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، ہم اپنا عقیدہ بیان فرمائیں گے اور اپنا عقیدہ آپ کے سامنے ظاہر کریں گے اور کہیں گے کہ ہم اللہ کو ایک جانتے ہیں، سرکار دو عالم کو اللہ کا نبی اور رسول جانتے ہیں، ان کو آخری نبی جانتے ہیں، اور سرکار دو عالم کی اتباع کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ میرا عقیدہ ہے، ہم بیان کر رہے ہیں۔ لیکن آپ ذرا غور کیجیے کہ مومنوں پر ایسی مہربانی کبھی سوچا ہے آپ نے کہ مومنوں کا جو عقیدہ ہو اسے اللہ بیان فرمائے اور کہے مومن یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ ہے نا، مومن یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان والے ایسا وشواس رکھتے ہیں، یہ پروردگار بیان فرمائے۔ یہ بڑی تقریب ہے، بڑی عزت افزائی ہے، بڑا کرم ہے، بڑی مہربانی ہے، بڑی عطا، بڑا فضل ہے نا۔ یعنی آدمی کا ریکگنیشن تو ایک چیز ہے کہ یہ آدمی بڑا اچھا ہے، نہیں، یہ آدمی ایسا اچھا ہے، میری نگاہ میں اتنا پسندیدہ ہے کہ یہ جو کچھ میرے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے یہ کیا بیان کرے گا، میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ، اور اسی میں اللہ تعالیٰ مومنوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ انبیاء کے درمیان ماننے کے اعتبار سے فرق نہیں کرتے کہ حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، حضرت یونس علیہ السلام کو مانتے ہیں اور حضرت ادریس کو نہیں مانتے۔ نہیں، ایسا نہیں، لا نفرق، یہ فرق نہیں کرتے۔ یہ نہیں، حکمیہ جملہ نہیں ہے کہ فرق مت کرو، یہ مومن کی صفت بیان ہو رہی ہے
کہ مومن وہ ہے جو حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، اور ان کا عالم یہ ہے کہ انبیاء کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں، رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں۔ اتنی بڑی تقریب ہے، جو چاہے اس تقریب کے کنڈ میں نہا لے، کہے کہ ہم بھی مکرم ہو گئے، آپ مکرم ہو گئے، اس لیے کہ تمہارا عقیدہ بھی وہی ہے جو پروردگار بیان کرتا۔ تم مومن لا نفرق بین احد من الرسل۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ ماننے کے اعتبار سے یہ انبیاء میں فرق نہیں کرتے۔ ایک معنی اور دیکھ لیجیے کہ ابھی موٹے طور پر دنیا میں دو جماعتیں ہیں، ایک یہودی اور ایک عیسائی، اور ان کے یہاں بھی ظاہر ہے کہ انبیاء کا کنسیپٹ ہے، نبیوں کی ایک پہچان ہے، شناخت ہے، لیکن ایک بڑا فرق تو آپ جانتے ہیں کہ یہودی آج تک حضرت عیسیٰ کو پیغمبر ماننے کو تیار نہیں ہے نا۔ حضرت عیسیٰ کو جو ماننے کو تیار نہ ہو، وہ بھلا حضور کی طرف پیغمبری کے اعتماد سے کیا نظر ڈالے؟ پہلے حضرت عیسیٰ کو تو قبول کر لے جو ان کے بعد کے نبی ہیں، اور جن کی کتاب حضرت موسیٰ کی کتاب کا تتمہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بائبل آپ لیں گے مکمل بائبل تو اس کے دو حصے ہیں، ایک کو پرانا عہد نامہ کہتے ہیں، دوسرے کو نیا عہد نامہ کہتے ہیں، آدھا آدھا تقریباً موٹے طور پر۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ کیا ہے؟ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے نبیوں پر جو کچھ اترا، اس میں سے جو کچھ بچا کچا ہے، کہیں سے مل گیا ہے، کہیں سے دستیاب ہو گیا ہے، سب کو اکٹھا کر دیا۔ بالکل اس طرح جیسے کبھی کبھی پرانی کتابوں کی الماری جب ہم لوگ صاف کرتے ہیں، آپ کو بھی اس کا اندازہ ہوگا کہ پرانی کتابوں کو جب چھاڑتے ہیں تو پرانی کتابوں میں کچھ تو سلامت ہوتی ہے اور کچھ ٹوٹ چکی ہوتی ہے، اس کے اوراق نکل چکے ہوتے ہیں۔ اب سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ ورق کس کا ہے اور یہ ورق کس کا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو سلامت کتابیں ہیں اس کو تو الگ سجا دیتے ہیں، اور جو منتشر اوراق ہیں کبھی کبھی تو سمیٹ کے لوگ برباد کر دیتے ہیں۔ بڑا قدردان رہا تو سب کو اکٹھے کر کے رکھ دیا کہ بھائی پتہ نہیں کس کا ورق کون ہے۔ ٹھیک وہی حال ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ کا، کہ پرانے ورق کو ایک جگہ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ یہ ورق کس کتاب کا ہے اور کہاں سے آیا۔ یہ ہے پرانی کتابیں، اور نئی کتابیں وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل۔ لیکن اگر یہودیوں سے پوچھا جائے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، ہم نہیں جانتے۔ اچھا آپ نہیں جانتے، اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کے ماننے کے سلسلے میں، انبیاء پر اعتقاد رکھنے کے سلسلے میں بھی ان کا اعتقاد صاف ہے کہ یہ جس کو چاہتے ہیں مانتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نہیں مانتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کا یہ عالم ہے، جو اپنے کو پیروکار کہتے ہیں عیسائی، کہ ان سے بھی بات کیجئے تو ان کے یہاں وہ کلیئر کنسپشن نہیں ہے جو قرآن پر عمل کرنے والے اور قرآن پر اعتقاد رکھنے والوں کا ہے، کہ وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم 1.25 لاکھ نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، چاہے ان کا نام جانے یا نہ جانے۔ 1.25 لاکھ نبیوں پر 1,24,000 انبیاء کرام ہے، اس پر میرا ایمان ہے۔ اسی لیے بہت سے بزرگوں سے پوچھا گیا ہندوستان کے کچھ نامور لوگوں کے بارے میں کہ یہ نبی تھے، یہ نبی تھے، یہ نبی تھے۔ مثلا کسی سے پوچھا گیا کہ گوتم بدھ نبی تھے، کسی سے پوچھا گیا کہ شری کرشن نبی تھے۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ آپ تو بالغ نظر ہیں، سمجھنے والے ہیں۔ اگر کہیں کہ نہ تھے، اگر ہم یہ کہیں گے نا یہ نبی نہیں تھے، تو سوال اٹھے گا کہ کیا آپ کے پاس 1.25 لاکھ نبیوں کی فہرست ہے، اس سے ملا لیا، تبھی نہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں۔ اور اگر ہم کہیں ہاں تھے، تب بھی یہ سوال اٹھے گا کہ 1.25 لاکھ نبیوں کی فہرست آپ کے پاس ہے کہ آپ نے ملایا، تب نہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہے یا نہیں ہے۔ اسی لیے جو محتاط علماء ہوتے ہیں، احتیاط کے ساتھ زبان کھولتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، جواب دہی کا احساس رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کیا کہتے ہیں، نہ انکار بھی بولو نہ انکار بھی۔ نہ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ نبی تھے، اور نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ نبی نہیں تھے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ نبی تھے کہ نہ تھے، ہے نا۔ اسی لیے مسلمانوں کا جو ایمان ہے اس میں اتنی وسعت، اتنی احتیاط اور اتنی لچک موجود ہے کہ ہم کسی کی بھی برائی، بدتمیزی، اہانت، گستاخی کرنے کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہم تو 1.25 لاکھ انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، تو لا نفرق بین احد من الرسل، یہ کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کرتا۔
اور اسی لیے حضور علیہ السلام کی جب خصوصیت ہم تلاش کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 7 لاکھ نبیوں میں حضور علیہ السلام کی آمد سب سے بعد ہے، سب سے آخر نبی۔ پتہ چلا کہ 7 لاکھ نبیوں میں سے جتنے نبی آئے ان میں سے سب کے سب حضور کی آمد کی خبر سناتے ہوئے آ رہا ہے ایک نبی، آنے والا ہے ایک نبی، ایسا ہوگا وہ نبی، ایسا کمال والا ہوگا، ایسے جمال والا ہوگا، یہ صفات والا ہوگا، یہ رنگ والا ہوگا، یہ انداز و آہنگ والا ہوگا۔ تو خود بخود یہ پتہ چلا کہ پہلی تخصیص تو یہی ہے کہ سارے انبیاء جہاں توحید کا سبق پڑھانے آئے وہی نبی کی آمد کی خبر سنانے آئے۔ تو یہ وہ نبی ہے جن کی خصوصیت یہ ہے کہ سارے نبی ان کے آنے کی اطلاع دینے کو آئے۔ اگر حضور کو نماز کہے تو سارے انبیاء مؤذن ہیں، پکار رہے ہیں آ جاؤ اس رسول کی طرف جو آنے والا ہے نا۔ مؤذن کا کیا کام کہتا ہے حی علی الصلاۃ، کتنا مبارک کام ہے مؤذن کا کہ اسی کی آواز میں ہم سب اللہ کی طرف دوڑتے ہیں۔ قرآن میں بھی اسی اذا نودی للصلاۃ، جب اذان دی جائے نماز کے لیے، جب ندا دی جائے، جب پکارا جائے نماز کے لیے، اذا نودی للصلاۃ، تو کیا مؤذن کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ تو جیسے نماز کے لیے بلاتے ہیں مؤذن، اسی طرح نبی کے لیے بلاتے ہیں تمام انبیاء۔ تو حضور علیہ السلام کی ذات پاک نماز کے مثل ہے، اور تمام انبیاء کی ذات پاک مؤذن کی مثل ہے کہ وہ بلا رہے ہیں کہ دیکھو دیکھو نبی آنے والے ہیں۔ تو بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، حضور سرور کائنات سید کل صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص یہ ہے کہ آپ کی خبر دینے کو سارے انبیاء آتے رہے، سینکڑوں خبریں سنائی، ان میں سے ایک خبر سب کے درمیان کامن تھی کہ آنے والے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جیسے ہی یہ بات دل میں پہنچی ویسے ہی دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آخر وہ کیا بات ہے کہ حضور سب سے آخر میں آئے، کوئی وجہ تو ہو سب سے آخر میں آئے اور سب کو آپ کی آمد کی اطلاع دی گئی۔ یہ میں وہ نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس سے یہ تشفی ہو جائے کہ ہم جو خصوصیت تلاش کر رہے ہیں وہ بے معنی نہیں ہے، یوں ہی نہیں ہے، بلا وجہ نہیں ہے، فضول کی بات نہیں ہے۔ خصوصیت کے تلاش کرنے کے لیے بھی وجہ موجود ہے، اس لیے تلاش ہے نا۔ اور جب کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نبوت کے حوالے سے سوال کیا تو حدیث کے سرمایہ میں وہ حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کنت نبیّا، یہ مت سمجھو کہ میں سب سے آخر میں نبی ہوا ہوں، سب سے آخری تاج نبوت میرے سر پر رکھا گیا، تو اس سے یہ مت سمجھنا کہ میری نبوت سب سے ماں باپ کی ہے، ماں وراء الانبیاء ہے، نہیں، یہ مت سمجھنا، یہ جان لو کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین۔ اور دوسری حدیث میں ذرا سی وضاحت آئی، پہلے اس کا ترجمہ سمجھ لیجیے کہ حضور نے فرمایا کہ تم ذرا غور بھی کیا کرو، جب حضرت آدم بھی میری آمد کی اطلاع دے رہے اور حضرت نوح بھی میری آمد کی اطلاع دے رہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو نبی بنا ہی نہیں اس کی آمد کی اطلاع دے دی جائے؟ میں جو چاہتا ہوں جو نبوت کو سرفراز ہی نہیں ہوا اس کی آمد کی خبر کیسے دی جائے؟ یہ خبر بتا رہی ہے کہ جو خبر دے رہا ہے اسے آپ کی نبوت کا علم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نبی ہیں، تب نہ خبر دے رہا ہے کہ نبی آنے والے ہیں، ہے نا۔ آمد کی خبر ہے، نبوت کے ملنے کی خبر نہیں ہے۔ نبی آ رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ جو بھی نبی خبر دے رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں ان کی نبوت کا علم ہے کہ وہ نبی ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کنت نبیّا، میں نبی تھا۔ کب تھے؟ حضور فرماتے ہیں وآدم بین الماء والطین، اس وقت تھا جب حضرت آدم کا وجود میں آنا، ایگزسٹنس میں آنا مٹی اور پانی کے درمیان تھا، یعنی پروردگار کی خواہش، پروردگار کی رضا، پروردگار کی مشیت، اللہ سبحانہ وتعالی کا ارادہ ابھی جس مٹی کو جس پانی سے ملانے کا ہو رہا تھا کہ اب اس مٹی کو اس پانی سے ملائیں گے، ملا کے اپنے ہاتھ سے سان دیں گے، ہے نا۔
یہ اپنے ہاتھ سے مراد انسان سمجھنے کے لیے بیان فرماتا ہے اور بیان کرتا ہے، لیکن پروردگار نے خود بھی ایک جگہ فرما دیا ہے خلق تو بیدی، میں نے حضرت آدم کی تخلیق کیسے کی؟ اپنے ہاتھ سے، اپنے ہاتھ سے۔ تو آپ تو جانتے ہیں کہ مشینی دور ہے، جس چیز کو کوئی کاریگر سائنٹسٹ کسی مشین سے بناتا ہے تو وہ بجائے مشین کے اس کو اہمیت دینے کے لیے اپنے ہاتھ کا ذکر کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا۔ آدمی تو جان رہا ہے کہ مشین کا سوئچ دبایا تھا انہوں نے، کہا کہ اپنے ہاتھ سے بنایا۔ تو جب انسان کا اپنے ہاتھ سے کہنا یہ معنی رکھتا ہے تو جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اس کا اپنے ہاتھ کا ذکر کرنا دراصل فضیلت بخشنا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سب کو تو صرف ارادے سے بنا دیا، یہاں ارادے میں میری خاص کیفیت بھی شامل تھی کہ ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بنانا۔ لیکن جس مٹی اور جس پانی پر ارادہ آدم کی شکل اختیار کرنے والا تھا وہ ابھی باقی تھا کہ ہم نبی ہو چکے تھے، ہے نا؟ ایک حدیث میں ذرا سا الفاظ کا فرق آیا، باقی کیے، کبھی سرکار نے یوں بیان فرمایا، کبھی سرکار نے یوں فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا کن تو نبی وآدم بین الروح والجسد، میں نبی تھا جبکہ آدم روح اور جسم کے درمیان تھا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ہم دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک تو میرا جسم ہے اور ایک میری روح ہے۔ یہی روح نکل گئی تو یہ جسم جلدی سے جا کے دفن کرو، اور روح آ گئی اس میں زندگی ہے، یہ شریعت کا مکلف ہے، اس پر شریعت کا حکم نافذ ہوگا، اور روح نکل گئی تو شریعت کا حکم اب دوسروں پہ آ گیا، نہلاؤ دھلاؤ اٹھاؤ لے جاؤ، ایسے دفن کرو، ایسے لٹاؤ، ایسے اس کے لیے صدقہ کرو، ایسے اس کے لیے دعا کرو۔ تو یہ روح اور جسد یہ تو عام انسان کے لیے آپ نے سوچا، اور آپ تو جانتے ہیں کہ حضرت آدم کے لیے تو یہ روح اور جسد کا قصہ اور اصل حقیقت رکھتا ہے۔ مٹی کا پتلا تو تیار ہو گیا، اب روح کیسے پھونکی جائے، ہے نا؟ تو آپ تو جانتے ہیں کہ حضرت آدم کی جو روح پھونکی گئی وہ انسانی باپ کا آغاز ہے، انسانی تاریخ کا آغاز ہے۔ لیکن یہ واقعہ، یہ گھٹنا جب ہوئی اس کے پہلے حضور سرور کائنات منصب نبوت پر فائز ہو چکے تھے، ہے نا؟ یہ تخصیص حضور علیہ السلام ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ ہم اور آپ آئندہ کی گفتگو میں بھی سرکار دو عالم کی تخصیص پر ایک ایک نظر ڈالتے رہیں تاکہ اپنے مولا سے غلامی کو ہم تازہ کر سکیں اور اس غلامی پر ناز کر سکیں، اس غلامی کا سجدہ شکر ادا کر سکیں کہ ہمیں پروردگار نے اپنی مہربانی سے کس مولا کے پلے باندھا، کس کی غلامی کا پٹا میرے گلے میں ڈالا ہے، اور ان کی ہر خصوصیت ہماری غلامی کو اور وزنی بناتی ہے نا؟ تو بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، آئندہ جمعے کو ہمارا کچھ اور